السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ٹریجر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ دوستو، ہماری دنیا میں جتنے بھی ابراہمک ریلیجین یعنی ابراہمک مذہب پائے جاتے ہیں، جیسے کہ اسلام، یہودی اور عیسائی، ان دھرموں کے اندر ایک چیز کامن پائی جاتی ہے، اور وہ چیز ہے ان کی کتابوں میں موجود ایک ایسی سٹوری جس کا تعلق سیدھے طور پر ہماری دنیا کے بالکل شروعاتی دور سے ہے۔ ایک ایسا واقعہ کہ جس کا رشتہ سیدھے طور پر دنیا کے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا کے ساتھ ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب خدا نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان میں روح پھونکی تو سارے ہی فرشتوں کو ان کے آگے جھکنے کا یعنی سجدہ کرنے کا حکم جاری کیا۔ سارے فرشتوں نے خدا کے حکم پر حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، سوائے ایک جن کے کہ جس کا نام ابلیس تھا۔ ابلیس نے کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، جبکہ آدم کو مٹی سے بنایا گیا ہے، تو میں اس سے بہتر ہوں، تو بھلا میں اس کو سجدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اسی بغاوت اور گھمنڈ کی وجہ سے اسے خدا کی بارگاہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ابلیس نام کی اس جن نے خدا سے اسی کے ہی بندوں کو قیامت تک بہکانے کے لیے مہلت اور طاقت طلب کی، جو اس کو خدا کی طرف سے دے دی گئی تھی، اور تب سے ہی لگاتار قیامت تک کے لیے یہ اپنے کام پر لگ گیا تھا۔ بالکل شروعاتی دور سے ہی اس نے انسانوں کو بہکانا اور گمراہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ سب سے پہلے تو ابلیس کے، جس کو ہم لوگ شیطان کے نام سے بھی جانتے ہیں، اس نے جنت میں ہی دنیا کے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو ہی بہکا دیا تھا، جس کی وجہ سے ان دونوں کو جنت سے بھی نکلنا پڑا تھا۔ اس کے بعد دنیا میں آنے کے بعد شیطان نے سب سے پہلے قابیل کو اپنے ہی بھائی حابیل کا قتل کرنے کا اکسایا، اور اس طرح سے اس نے ہماری دنیا میں پہلا قتل کروایا۔ تب سے لے کر آج تک لگاتار ہماری دنیا میں جتنے بھی گناہ ہو رہے ہیں، یا پھر ہوئے یا پھر فیوچر میں ہوں گے، ان میں کسی نہ کسی طرح سے شیطان کا رول ضرور ہوتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج کے وقت میں ہماری دنیا میں جتنے بھی دھرم اور مذہب پائے جاتے ہیں، اب وہ چاہے کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، اور ان دھرم اور مذہبوں میں کسی بھی خدا کی عبادت کی جاتی ہو، مگر آپ لوگ اگر نوٹس کریں گے تو آپ پائیں گے کہ ان میں شیطان کا تصور یعنی کانسیپٹ ضرور پایا جاتا ہے۔ لیکن وہ بات الگ ہے کہ ہر دھرم اور مذہب میں شیطان نام کے اس کردار کو الگ الگ نام سے جانا جاتا ہے۔ مگر دوستو، آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ڈیول یعنی ابلیس اور شیطان نام کے جس کیریکٹر کو دنیا کے لگ بھگ سبھی دھرم اور مذہبوں میں ایک ویلن کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اسی شیطان کے نام پر ہماری دنیا میں ابھی کچھ سال پہلے ہی ایک نیا دھرم بھی شروع ہو چکا ہے۔ اس دھرم کو فالو کرنے والے لوگ نہ صرف شیطان کو ایک گاڈ اور ہیرو کا ہی درجہ دیتے ہیں، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں نے شیطان کے بہت سارے مندروں کو بھی دنیا کے الگ الگ علاقوں میں بنا رکھا ہے۔ امریکہ سے شروع ہونے والی اس دھرم کو دا سیٹنک ٹیمپل کے نام سے جانا جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ اس کو TST کے نام سے بھی جانتے ہوں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس دھرم کے فالوورز نے جہاں ایک طرف دنیا کے الگ الگ علاقوں میں ڈیول یعنی شیطان کے مندر بنا رکھے ہیں، تو وہیں دوسری طرف یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اپنے اس نئے مذہب میں نہ تو کسی خدا پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ہی شیطان کو مانتے ہیں، بلکہ شیطان کو تو وہ اچھا اور بہتر اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ وہ دنیا کی پہلی ایسی مخلوق تھی کہ جس نے اپنی من مانیوں کے خلاف بغاوت کا جھنڈا بلند کیا تھا، اور ظاہر ہے ہم لوگ بھی اسی مشن پر کام کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کے لیے یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ جو سیٹنک ٹیمپل اور سیٹنزم، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ سیٹنزم نام کا جو دھرم تھا، جس کو چرچ آف سٹن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اس کی بنیاد 1966 میں اینٹون لاوی نام کے ایک ایسے انسان نے رکھی تھی کہ جو کالے جادو میں مہارت رکھا کرتا تھا۔ کالے جادو پر مہارت رکھنے والے اس انسان کی یہ خواہش تھی کہ ایک ایسا دھرم بنایا جائے کہ جس کے ذریعے سے دنیا کے تمام مال و دولت اپنے کنٹرول میں لیا جا سکے۔ اسی منصوبے پر کام کرتے ہوئے اس نے سب سے پہلے ایک شیطانی مذہب کی بنیاد رکھی۔
اور اس کے بعد 1969 میں تو ایک کتاب بھی لکھ ڈالی جس کو عام طور پر شیطانی بائبل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ شروع میں اس انسان کو بڑی بڑی کامیابی ملی کیونکہ ہالی ووڈ کے بہت سارے بڑے بڑے سپر سٹار اور اس کے علاوہ ویسٹرن کنٹریز کے اور بھی بہت سارے مشہور لوگوں نے اس کے دھرم کو خوب بڑھ چڑھ کر اپنانا شروع کیا، مگر عام لوگوں میں اس کا یہ نیا دھرم جگہ نہ بنا سکا، جس کی وجہ سے آج کے دور میں بہت کم ہی لوگ ہیں کہ جو اس دھرم سے واقف ہیں۔ مگر جس دھرم کے بارے میں آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ بالکل شروع میں بتایا تھا، یعنی دا سیٹنک ٹیمپل، وہ تو ابھی 2012 سے ہی شروع کیا گیا ہے۔ سن 2012 میں جن لوگوں نے اسے شیطانی مذہب کی بنیاد رکھی تھی، ان میں سے ایک کا نام تو لوسین گرپس ہے اور جبکہ دوسرے کا نام میلکون جیری ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو بتا دوں کہ اس نئے دھرم کو بنانے میں سب سے بڑا کردار امریکہ کے پورو راشٹرپتی جارج ڈبلیو بش اور ان کے سپورٹرز نے کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس دھرم کو شروع ہوئے بھلے ہی ابھی کچھ ہی سال گزرے ہیں، مگر اس کی ترقی کا عالم یہ ہے کہ آج کے دور میں کینیڈا، آسٹریلیا، UK اور اس طرح کی بہت ساری بڑی بڑی کنٹریز، بڑے بڑے شہروں میں اس دھرم کے سینٹر موجود ہیں، لیکن اس دھرم کا ہیڈ کوارٹر آج بھی امریکہ میں ہی موجود ہے۔ دوستو، سن 2012 میں شروع ہونے والے اس نئے دھرم کا جو نشان ہے، یعنی کہ جو سمبل ہے، وہ دراصل بافومت نام کا ایک ایسا فرشتہ ہے کہ جو دکھنے میں بڑا ہی عجیب و غریب ہے اور اس کا سر بھی بکرے کا ہوتا ہے۔ اتہاسک کتابوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ بافومت نام کا یہ وہی دیوتا ہے کہ جس کی پوجا کسی دور میں اتہاس کا ایک مشہور گروپ یعنی کہ نائٹ ٹیمپلز کا کیا کرتے تھے۔ سیٹنک ٹیمپل نام کی اس نئے دھرم میں جتنے بھی اصول بنائے گئے ہیں، یعنی جو بھی اس کے قاعدے قانون ہیں، ان سبھی میں لگ بھگ انسانوں کی آزادی پر زیادہ سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اس دھرم کو فالو کرنے والے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہماری اس دنیا میں یہ جو شادی کا کانسیپٹ ہے، یعنی یہ جو دو لوگوں کے بیچ شادی کی جاتی ہے، اس کو بھی اب ہم لوگوں کو پوری طرح سے ختم کر دینا چاہیے۔ وہ اس لیے کیونکہ ہماری دنیا میں جس طرح سے اور بھی بہت سارے پرانے رسم و رواج پائے جاتے ہیں، انہی کی طرح شادی کرنا بھی ایک رسم و رواج ہے، اور بہت سارے پرانے رسم و رواج کی طرح اب اس کو بھی دنیا سے ختم ہو جانا چاہیے۔ اور ویسے بھی جب دو لوگوں کو آپس میں جسمانی رشتے قائم کرنا ہو تو اس کے لیے شادی جیسے ایک بڑے بندھن میں بننا ضروری نہیں ہے، بلکہ جسمانی رشتے قائم کرنے کے لیے یعنی فزیکل ریلیشن بنانے کے لیے دونوں لوگوں کی آپس میں رضامندی ہی کافی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس دھرم کو فالوورز عورتوں کے ابورشن سے ریلیٹڈ رائٹس کو بھی لے کر پروٹیسٹ کرتے رہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کچھ وقت میں اکثر امریکہ اور یورپ کے بہت سارے دیشوں میں اکثر عورتوں کے ابورشن سے ریلیٹڈ پروٹیسٹ ہوتے رہتے ہیں، جس میں یہ مانگ کی جاتی ہے کہ عورتوں کو ابورشن سے ریلیٹڈ سارے رائٹس دیے جائیں۔ مطلب اگر ان کو ابورشن کرانا ہو تو نہ تو ان کو گھر کے کسی ممبر کی اجازت کی ضرورت ہو، نہ ہی گورنمنٹ کے کسی رول کو فالو کرنے کی ضرورت ہو، بلکہ وہ جب چاہیں، جس کنڈیشن میں چاہیں، ابورشن کرا سکے۔ تو یاد رہے کہ اس طرح کے پروٹیسٹ بھی زیادہ تر اسی آرگنائزیشن کی طرف سے کروائے جاتے ہیں۔ دی سیٹنک ٹیمپل نام کے اس دھرم میں وقت وقت پر 5 الگ الگ طرح کے تہوار بھی منائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ کی پالیٹکس میں بھی اس دھرم کے ماننے والے لوگوں نے اپنا کافی دبدبہ قائم کر لیا ہے۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ امریکہ میں اس کمیونٹی کے لوگوں کو یعنی اس دھرم کے ماننے والے لوگوں کو ٹیکس میں کافی حد تک چھوٹ دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ امریکہ ایڈمنسٹریشن میں اس کمیونٹی کو پھلنے پھولنے اور پروموٹ کرنے میں ایک بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کم وقت میں بھی یہ بڑی تیزی کے ساتھ ہماری دنیا کے بڑے حصے میں پھیل چکی ہے۔ فی الحال دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو کچھ نیا جاننے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اور چینل پر اگر نئے آئے ہیں، پہلی بار آئے ہیں، تو چینل کو سبسکرائب کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک دیکھتے رہیے اسلامک ٹریجر۔ السلام علیکم۔